ہجر میں دل ہمارا، ہجر بھی ہو اور بہلنا بھی ہو. ارے ہجر جدائی کو کہتے ہیں، لیکن یہ جدائی بھی ایک لطف ہے. ارے جدائی میں دل بہلتا ہے کہ تڑپتا ہے. نوجوانوں کو زیادہ تجربہ ہے، آؤں گا بھی اس طرف. ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے، ہر گھڑی تم ہمیں یاد آتے رہو، عالم شوق میں دل مچلتا رہے. وقت آ جائے ارشد کا جب آخری، رنگ لائے میری نسبت قادری، گوشہ دامن پاک ہو ہاتھ میں، سامنے تم رہو دم نکلتا رہے. سامنے تم رہو دم نکلتا رہے. دم نکلتا رہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر زمان، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلفا یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تشبیہ دیکھو تشبیہ. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، خورشید یعنی سورج اور قمر یعنی چاند. خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، گناہوں کی سزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت میں صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور نوجوانوں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تمہارے لیے دن لہو میں کھونا تجھے. دن لہو یعنی کھیت میں صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ حالات ہیں کہ نہیں ہمارے، لیکن مانو احسان حضور کا. اس کائنات میں، اس خاک گیتی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جب اس نے مہد میں گہوارے میں اپنا منہ کھولا ہے تو ایک مرد کو الزام سے نجات ملی. پوری تفسیر کے اندر موجود ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے. زلیخا نے جب تنہائی میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلایا اور دروازے بند کر دیے اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام اس کی خواہش کو پورا کرے، تو آپ پلٹ کے بھاگے، اور جب بھاگے تو دروازوں کی قفل خود بخود کھلنے لگے. دروازے خود بخود کھلنے لگے. آپ آگے بھاگ رکھے ہیں، پیچھے سے زلیخا دوڑ رکی ہے، اور جب آخری دروازہ آپ نے پار کیا، زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا. جیسے ہی دامن پکڑا ہے آپ کا کرتا پھٹ گیا. اتنے میں زلیخا کا شوہر عزیز مصر سامنے آیا. بظاہر یوسف علیہ السلام کو غلام کی حیثیت سے عزیز مصر نے خریدا تھا، لیکن جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت دی تو سارے مصر کو
یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام سارے مصر کے بادشاہ ہو گئے. اس وقت حالات کچھ اور تھے. بظاہر غلام کی حیثیت سے خرید کے مصر لائے گئے. جیسے ہی دیکھا کہ یوسف بھاگ رکھے ہیں, زلیخا پیچھے سے پکڑ رکھی ہے, عزیز مصر سے دیکھا تو برہم کیا ہے یہ. فوراً زلیخا نے داؤ پلٹا دیا اور پورا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا کہ یہ تیری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا تھا. یوسف علیہ السلام خاموش, آپ نے کچھ نہیں کہا. جب عزیز مصر نے کہا کہ کیا زلیخا صحیح کہہ رہی ہے, آپ نے کہا کہ جس روم میں یہ مجھے لے کے گئی تھی وہاں پہ جھولے میں ایک چھوٹا بچہ, اس سے پوچھو. بچہ ابھی چند مہینوں کا ہے, چند دنوں کا ہے, بولنا تو دور کی بات, یہاں پہ گواہی کا مطالبہ ہو رہا ہے. عزیز مصر گیا اور جب جا کے بچے سے پوچھا تو بچہ کہتا ہے, چھوٹا بچہ, اللہ کی قدرت دیکھو, اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے. مفتی مشتاق صاحب یہاں پہ مفسرین ایک کلام کرتے ہیں کہ بچے نے پہلے پیچھے کے دامن کا ذکر کیوں نہیں کیا, کیونکہ پھٹا پیچھے کا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پہلے پیچھے کے دامن کا ذکر کرتا تو زلیخا چپ کرا دیتی, کہتی خاموش, چھوٹا منہ اور بڑی بات. اس لیے اس نے پہلے سامنے کے دامن کا ذکر کیا کہ اگر دامن سامنے کا پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے, اور اگر دامن پیچھے کا پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے. اور دامن پیچھے کا پھٹا تھا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو براعت ملی, چھٹکارا ملا الزام سے. سب نے جان لیا کہ آپ پاک دامن ہیں, اللہ کے نبی ہیں, معصوم ہیں. زلیخا کا جرم پکڑا گیا, لیکن پھر بھی 12 سال کے لیے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا. زلیخا نے کہا انہیں قید میں ڈال دیا. ایک بچہ اور ہوا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں بچہ لے کر آئی. پورے شہر والوں نے الزام رکھ دیا, اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے آیا. حضرت مریم خاموش ہے. سوالوں کی بوچھاریں ہو رہی ہیں, سوالات پر سوالات داغے جا رہے ہیں. حضرت مریم کے اوپر بدکاری کا الزام داغا جا رہا ہے, لیکن آپ خاموش ہیں. کہ مریم میری شادی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے آیا. بتا اس کا باپ کون ہے. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف, کہا مجھ سے نہ پوچھو, اسی بچے سے پوچھو. ابھی 3 دن کے بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کہا بچے سے پوچھو. جب بچے سے پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں انی رسول اللہ. سبحان اللہ. اے میری ماں پہ الزام رکھنے والوں, میری ماں پاک دامن ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی ہے, میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھلی ہے تو حضرت مریم کو الزام سے نجات ملی ہے. ملی کہ نہیں. ایک بچہ اگر گہوارے میں منہ کھولے تو ایک مرد کو نجات مل رہی ہے. ایک بچہ اگر منہ کھولے تو ایک عورت کو نجات مل رہی ہے. لیکن اسی خاکے گیتی پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس نے منہ کھولا ہے
صرف ایک عورت کو نجات نہیں ملی ہے بلکہ پوری کائنات کو نجات مل رکھی ہے۔ منہ کھولتے ہی کہا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ وہ بچہ آمنہ کا لال ہے، کائنات کا تاجدار ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرات۔ جب حضور کی زبان کھلی ہے کائنات کو نجات مل رہی ہے، بیواؤں کو عزت مل رہی ہے، عورتوں کے اونچے مراتب عطا کیے جا رکھے ہیں، مظلوموں کو انصاف مل رہا ہے۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لا رکھے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھنا ہو، اگر زندگی گزارنے کا طور طریقہ سیکھنا ہو تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھو۔ رب نے قرآن میں اعلان کیا مصطفیٰ جان رحمت کے صبح و شام کو دیکھو، نبی آخر الزمان کے دن و رات کو دیکھو، نبی کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اسی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو عرب میں ہو رکھے ہیں اور ایسی زمین پر کہ ساری دنیا جس خطے کے رہنے والوں کو بدو کہا گیا، بدو کہتی تھی نا، عرب کے بدو دیہاتی ہے یہ، لیکن ان عرب کے بدوؤں کا عالم یہ تھا کہ وہ ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے اور اپنے آپ کو اہل زبان اور اہل لسان کہتے تھے۔ پوری دنیا جنہیں بدو کہے، اور واقعی عرب کا حال یہ تھا کہ کوئی وہاں پہ بادشاہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی حکومت نہیں، ہر قبیلہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو حکمراں سمجھتا تھا، جو قبیلہ زیادہ طاقتور ہے اسی کی بالادستی رہتی۔ ایسے ماحول میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رکھے ہیں جہاں پہ بدکاری عام ہے، زناکاری عام ہے، بے حیائی کا یہ عالم کہ مرد اور عورت ننگے ہو کر برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ شراب ان کی گھٹیوں میں اتری ہوئی ہے، قتل و غارت کا یہ عالم کہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اگر کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تو بدلے میں قاتل قبیلے کے 10 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ظالمانہ اور خطرناک ماحول میں دنیا میں اللہ کے آخری نبی، ساری کائنات کے تاجدار، سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رکھی ہے، اور پھر اس پر کمال یہ ہے کہ آپ کا دائرہ تبلیغ صرف عرب تک محدود رکھی ہے، آپ کی دعوت صرف اہل عرب اور اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، آپ کی دعوت صرف ایک مخصوص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ساری کائنات کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ سمندروں کو سکھا دینا آسان ہے، دریا کا رخ موڑ دینا آسان ہے، پہاڑوں کو کاٹ کے راستہ نکال دینا آسان ہے، لیکن کسی قوم کی ذہنیت کو بدلنا بڑا مشکل ہے۔ آج باپ اپنے بیٹے کا ذہن نہیں بدل پا رہا ہے، حضور نے کائنات کا ذہن بدل دیا۔ جبکہ پوری دنیا کا جائزہ لو، ہر کسی کی تہذیب الگ، ان کا تمدن الگ، ان کی ثقافت الگ، ان کا کلچر الگ۔ امریکہ چلے جاؤ ان کی تہذیب الگ، ان کا کھانے پینے کا طریقہ الگ، چائنا چلے جاؤ وہاں پہ ان کے کھانے کا طریقہ الگ، افریقہ چلے جاؤ ان کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ، آسٹریلیا چلے جاؤ ان کا طریقہ الگ، انڈیا آ جاؤ ایشیا میں دیکھ لو اتنے ممالک ہیں، سب کا طریقہ کار الگ ہے کہ نہیں؟
لیکن میرے مصطفیٰ نے فقط 23 سال میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب آپ کے جانثار صحابہ نے آپ کی اسی تعلیمات کو دنیا کے خطے میں پہنچایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جب مصطفیٰ کا طریقہ پہنچا ہے، اسلام کی روشنی پہنچی ہے، قرآن کی تعلیم پہنچی ہے، تو اب امریکہ کا آدمی بھی بیٹھ کے پانی پی رہا ہے اور چائنا کا آدمی بھی سر ڈھانپ کے کھانا کھا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کے کلچر کو بدل دیا، ان کی ذہنیت کو بدل دی، ان کی تہذیب اور ثقافت کو بدل دیا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے آج یہاں پہ پڑوسی کو نہیں سدھار پا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو لائن پہ نہیں لا پا رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھو پوری کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ 23 سال میں اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور گر سیکھنا چاہتے ہو تو کسی دنیا دار کو نہ دیکھو، مصطفیٰ جان الرحمت کو دیکھو، نبی کے طریقہ کار کو دیکھو گے، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ ہر قومیں کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، جاتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، لیکن اسلام کا طریقہ جدا گانا ہے، اسلام کا طور طریقہ الگ ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اسلام نے سب سکھا دیا، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے چلنا ہے، عبادتیں کیسے کرنا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، نمازیں کیسے پڑھنا ہے، حج و عمرہ کیسے ادا کرنا ہے۔ اسلام نے ہر ایک چیز کو باریکی سے بتایا، اور بتانے والے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان الرحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع میں ایک خاتون آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر بچھا دی، ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑے احترام سے بٹھایا۔ وہ خاتون وہاں بیٹھ گئی، جب تک بیٹھی رہی حضور انہی کی طرف متوجہ رہے۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بتائیں آپ کو آواز آ رہی کس کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا نہیں، ان کو آ رہی کہ نہیں؟ آپ کو آ رہی کیا آواز؟ میں جو بول رہا ہوں جملے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پکا آ رہا ہے؟ ہاں یا نہیں بولو یار، آ رہے نا؟ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پوری توجہ ادھر رکھو نا۔ اگر مجمع ادھر ادھر دیکھو، سب سے مشکل کام جو ہے شیر کو باندھ کے رکھنا آسان ہے، ہاتھی کو پکڑ لینا اور جکڑ لینا آسان ہے، لیکن مجمع کا ذہن کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ اور اتنا مشکل کام لے کر میں یہاں بیٹھا ہوں، اور آپ اگر ادھر ادھر توجہ دیں گے تو پورے جلسے والوں کا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ اتنا پیسہ خرچہ کیا انہوں نے جلسے کے پیچھے، پورا پیسہ رائے گا ہو جائے گا۔ بھائی انہوں نے کیوں کیا؟ تاکہ آپ سدھر جائیں، نمازی ہو جائیں، برائیوں سے دور ہو جائیں، یہی تو مقصد ہے۔ اور نوجوانوں، آج خاص طور پہ تمہاری طرف توجہ رہے گی، پورا دھیان ادھر رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب 23 سال میں، کتنے سالوں میں؟ حضور کی عمر کتنی ہوئی؟ صرف 2 یا 4 لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا، انڈیا نے ورلڈ کپ کب جیتا اور کتنے بار جیتا؟ جتنے ہنس رہے ہیں سب کو معلوم ہے۔ اس سال کون سی پکچر ریلیز ہوئی، ہٹ ہوئی، اور کون سی فلاپ ہوئی؟ بتائی گئی نہیں معلوم؟ یہ سوچ رہے کون سا تقریر کا حصہ اور دین کا حصہ لانا ہے؟ ارے یہ تمہارا ایگزام ہو رہا ہے یار، توجہ ادھر رکھو پوری اور دھیان دو۔ حضور کی عمر کتنی ہوئی؟ زور سے بولو۔ 63 سال۔ اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 23 سال۔ پیچھے والے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ کچھ بدعقیدے کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی، 40 سال میں نبوت ملی کی اعلان کیا؟ جلدی بولو۔ اعلان کیا۔ حضور نبی کب سے ہے؟ پھر نبی کب سے ہے؟
خود فرماتے کنتو نبی کے وعدما بین مائی ربین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ نبی کب سے ہے؟ ایک بار کہا ہے جبریل، کس نے کہا؟ حضور نے کہا، ہمارے آقا نے کہا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک حساب میرے پاس ہے۔ اور کیا حساب ہے؟ کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا۔ کتنے سال میں؟ 70,000 سال میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ اب گھر جا کر 70,000 کو 72,000 سے ضرب کر لینا، گنا کر لینا جا کر، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر یہ جو 1400 سال ہوئے جب حضور نے پوچھا تھا یہ بھی پلس کر لینا، جبریل کی عمر کا اندازہ ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ عمر کتنی ہے یہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی بتا رہا تھا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ اور نبی کب سے ہے؟ تو حضرت جابر سے حضور نے بیان کر دیا کہ جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب بہر جان تم ہو سب، تم سے بنا، تم بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہی جلوہ شہر با شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی بات ہے، وہی دھار ہے۔ ساری کائنات کی اصل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا ہے آپ نے، اور 23 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ ایسی تبلیغ کی پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ قیامت تک آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، آپ کی عظمت میں جان قربان کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج ہم نبی کا میلاد منا رکھے ہیں، آج ہم نبی کی محبت اور عظمت کے نعرے لگا رکھے ہیں۔ آئندہ ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں گے جو نبی کی عظمت کے خطبے پڑھیں گے۔ اگر آپ نبی کا ذکر کرتے رہے، نبی سے محبت کا اظہار کرتے رہے، تو آئندہ آپ کی نسلیں بھی نبی کا نام لیتی رہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی زندگی سے ہمیں کیا ملا؟ میلاد مصطفیٰ میرا عنوان نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی منصور بھائی نے کہہ دیا کہ حضرت میلاد پہ تو مفتی صاحب بول دیں گے، آپ اصلاح معاشرہ پہ بولیے۔ ابھی تو پورا مہینہ بھر میلاد پہ چلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک خاتون آئی، حضور نے اپنی رحمت والی چادر بچھا دی اور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے ادب سے بیٹھایا، جب تک بیٹھی رہی انہی کی طرف متوجہ رہے، اور جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو حضور انہیں رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون نصیب والی خاتون ہے جس کے لیے وہ چادر بچھائی گئی کہ جس چادر کی شان کا عالم یہ ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ جس چادر کا صدقہ ساری کائنات مانگ رہی ہے، وہ چادر کہ کل قیامت کے دن جس میں گناہگار پناہ لیں گے، وہ بھی کہتا ہے اتنی سی چادر میں کیسے آئیں گے؟ وہاں بھی کہتا حضور کی چادر اتنی، یعنی اتنی سی چادر میں اتنے لوگ کیسے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا جیسے غریب نواز کے کاسے میں انا ساگر آ گیا تھا، جیسے میرے غریب نواز نے اپنے پیالے میں پورے ساگر کو سمیٹ لیا، ایسے ہی مصطفیٰ قیامت میں پوری کائنات کو اپنے
زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مسلک اعلی حضرت اس لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا ہے صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے نصیب والی خاتون اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے کیا کہا دائی حلیمہ ہے یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ جب رضائی ماں دائی حلیمہ کا یہ ادب دائی حلیمہ کا یہ احترام تو حقیقی ماں ہوتی تو کتنا ادب حضرت دائی حلیمہ کا احترام کر کے حضور پوری کائنات کو ماں کا ادب بتا رکھے ماں کا احترام سکھا رکھے ہیں ایک صاحب بارگاہ رسالت میں آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا پتھریلی زمین تھی اور پتھر اتنے گرم کہ اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو بھن کر کباب ہو جائے ایسی گرم زمین پر میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر 7 میل کا سفر طے کیا ہے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب پیدا ہوا تھا اور تیرے پیدا ہونے سے تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی اور اس تکلیف پر اس نے جو آہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کسی ایک آہ کا حق ادا حضور نے بتا دیا آدمی کتنا ہی ماں باپ کا خیال رکھ لے خدمت کر لے لیکن ماں باپ کا احسان ارے بولو جلدی نہیں اتار سکتا ماں باپ کا حق مرنے کے بعد بھی ہے جب تک زندہ ہے ان کی خدمت کرتے رہو ان سے محبت کرتے رہو ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور جب وہ مر جائیں قبر میں چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہو ان کی قبروں پہ جاتے رہو ان کے مغفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو بلکہ سورہ کہف کی تفسیر میں آیا ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا مالدار ہونے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے اگر چاہتے ہو کہ مالدار ہو جاؤ اگر چاہتے ہو کہ تم دولت مند ہو جاؤ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دو کیونکہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا نوجوانوں یاد رکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو دور کریں گے اور اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی دور ہے قیامت کی بھیانک نشانیاں ہیں کہ نوجوان اپنے دوستوں پہ تو لٹا رہا ہے اپنے دوستوں پہ خرچ کر رہا ہے لیکن جب ماں باپ کی تیمارداری کی بات آ جائے جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آ جائے جب ماں باپ کے علاج کی بات آ جائے تو اس کا جیب خالی ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ ابھی پیسے نہیں ہے بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے پر ڈھکیلتے ہیں کہ تو باپ کا خرچ اٹھا تو ماں کا خرچ اٹھا تعجب کی بات ہے ایک ماں برتن مانج کر ایک ماں دوسروں کے یہاں نوکری کر کے 4 بچوں کو پال لیتی ہے لیکن جب یہی 4 بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو 4 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی ماں باپ کو ستانا چھوڑو ان سے محبت کرو ادب کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے اس کی ناک مٹی میں مل جائے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کی تو کہا جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اللہ کے نبی نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے غضب کو ماں باپ کی ناراضگی میں اور اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں چھپا دیا ہے یعنی جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے آج ماں باپ کو ستا رہے ہو گھر میں جب بوڑھا باپ بیٹھا ہے کھاس رہا ہے
ماں بیٹھی ہے، لڑکا نکل رہا ہے، باپ نے کہا بیٹا کھانسی کی دوا لا دینا، ماں نے کہا بیٹا شوگر کی دوا لا دینا، تو لڑکا ماں باپ کو چھڑک کے کہتا بیٹھا ابھی پیسے نہیں ہیں، جب گھر سے نکلو تب یہ لا دینا وہ لا دینا۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کا لہجہ ہے ماں باپ کے لیے، بولو ہے کہ نہیں؟ لڑکا 15 سال کا ہو گیا، باپ نے ڈانٹ دیا تو گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ آج ماں باپ بچوں سے ڈر رہے ہیں کہ بچے غصہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اپنے دلوں میں نقش کر کے لے جاؤ کہ وہ ماں باپ کہ جو اولاد سے کچھ کہنے سے ڈرے کہ ہم کہیں گے تو اولاد ناراض ہو جائے گی، ہمارے کچھ کہنے سے اولاد غصہ ہو جائے گی، تو ایسی اولاد نے خود اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جس اولاد کے سامنے اس کے ماں باپ کچھ کہنے سے ڈرے تو گویا اس نے خود اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ ماں باپ کو محبت سے رکھو جیسا انہوں نے محبت سے تمہیں رکھا ہے، کما ربیانی صغیرا، جیسا تمہاری پرورش کی ہے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا ہے۔ لیکن آج نوجوانوں کے حالات اور لہجے دیکھو، گھر سے نکلا باپ نے کہا بیٹا دوا لانا، پیسے نہیں ہیں، باہر نکلا کسی دوست نے کہا چل یار سگریٹ پلا، گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا چل کھرا کھلا، تو وہ بیکاری دوست کو برابر لے جا کر چائے پلائے گا۔ وہ بیکار دوست کو جو کام دھندے چھوڑ کر اپنے باپ کی چھاتی پہ ہولے بھون رہا ہے، نہ کمانے جا رہا ہے، نہ محنت کر رہا ہے، نہ پڑھائی کر رہا ہے، 24 گھنٹے موبائل میں ریلز دیکھ رہا ہے، اس کو چائے پلا رہے ہو۔ ایسے نکمے دوستوں کے اوپر اپنے پیسے خرچہ کر رہے ہو اور گھر میں ماں باپ کو ستا رہے ہو۔ خدا کے لیے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ اور میں نہیں کہتا، بلکہ جن کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، جنہیں تم بڑے فخر اور محبت سے اس ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ کہتے ہو، وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو۔ پیچھے والے کتنی چیزوں کو؟ ہاں توجہ ہے کہ نہیں؟ سو تو نہیں رہے؟ اور یہ جو پیچھے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، دیکھو ابھی بھی ہاتھ میں موبائل ہے ان کے۔ بیٹا کیا کر رہے ہو یار؟ یا تو جا کے سو جاؤ یا آ کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ خامخواہ رات خراب کر کے کوئی مطلب نہیں ہے کھڑے رہ کر وہاں، آپس میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو۔ حدیث پاک میں ویسے بھی حکم ہے کہ عشاء کے بعد فضول باتیں نہ کرو، عشاء کے بعد سو جایا کرو، سمجھے کہ نہیں؟ عشاء کے بعد سو جایا کرو، حدیث پاک میں حکم یہ ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ ہاں دینی مجلسوں میں جانے کی اجازت ہے، دینی محفل میں اچھی باتیں ہوں وہاں بیٹھ سکتے ہو، وہاں اجازت ہے، لیکن یہاں تو ہماری راتیں موبائل میں کالی ہو رہی ہیں۔ موبائل کو بھیانک اور خطرناک چیز ہے جس نے نوجوانوں کے ذہنوں کو ہپنوٹائز کر لیا۔ آج موبائل نے تمہاری حالتوں کو تباہ کر دیا، تمہارے ذہنوں کو الجھا دیا، تمہاری صحت کو تباہ کر دیا۔ بیڑی، سگریٹ، کھرا، تمباکو یہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، باڈی اس سے متاثر ہوتی ہے، لیکن آج نوجوان جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور جو ان کی باڈی اتنی کم عمر میں ہی جواب دے رکھی ہے، یہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ واقعی موبائل نے آدمی کو ایسا ہپنوٹائز کر لیا، بلکہ یہود و نصارہ سارے ایپ جتنے، یہ فیس بک کس کا ہے، واٹس ایپ کس کا ہے، انسٹاگرام کس کا ہے، یہود و نصارہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے مائنڈ کو ہپنوٹائز کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، تمہارے دماغ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں پروف بھی کر دوں گا، ابھی ثابت بھی کر دوں گا کہ تمہارے دماغ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، دوسرے تمہارے دماغوں سے کھیل رہے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تم مانو گی بھی نہیں جب تک پروف نہ کرو۔ رات کا 10 بجا، سونے کے لیے بستر میں گیا، ہاتھ میں موبائل اٹھایا،
کرتے ہو نا ایسا؟ ارے بولو یار، سونے کے لیے جاتے ہو تو موبائل اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ اٹھاتے نا؟ کیا بول کے اٹھاتے ہو؟ 15 منٹ میں دیکھ کے رکھ دوں گا، بولتے ہو کہ نہیں؟ 15 منٹ دیکھوں گا اور رکھ دوں گا، کیونکہ صبح مجھے کھیت میں جانا ہے، صبح نوکری پہ جانا ہے، صبح کالج جانا ہے، صبح ایگزام دینے جانا ہے، پکا 15 منٹ میں دیکھوں گا اور رکھ دوں گا۔ بولو یہ کرتے ہو نا؟ ارے بھئی آج تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہاتھ میں موبائل اٹھایا، اپنے آپ سے کہا 15 منٹ میں دیکھ کے رکھ دوں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو 15 منٹ میں رکھ دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ایک بھی نہیں ہے؟ گھنسور والوں کا نام بتاؤ، مجگما، گھنسور کیا ہے؟ ارے مجگما میں اتنا مجگما ہے، ارے مجگما میں آج مجمع ہی مجمع ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 15 منٹ میں موبائل رکھ دیتے ہیں؟ اچھا آدھا گھنٹے میں، آدھا گھنٹے میں، آدھا گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ایک ہاتھ اٹھا، مطلب 1 گھنٹہ چلاتے ہیں۔ آپ مت ہنسو، آپ تو 1 گھنٹے سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ اٹھا 1 گھنٹے والا، 1 گھنٹے میں بھی نہیں رکھتے، 2 گھنٹے میں۔ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب، 2 گھنٹے میں بھی موبائل نہیں چھوٹ رہا۔ 2 گھنٹہ ہو گیا، اب تو رکھ دو۔ اچھا 3 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں بھی نہیں رکھتے۔ اور کیا 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 اٹھایا تھا؟ 15 منٹ، 3 گھنٹہ ہو گیا، موبائل ابھی تک نہیں چھوٹا۔ اچھا کوئی جھوٹ موٹ میں بھی نہیں اٹھا رہا، بازو والا بولے گا رات کل 3 بجے تک آن لائن تھا۔ سب ایک حمام میں، یہ معاملہ ہے نا۔ نیند غالب آ گئی، خود موبائل چھوٹ گیا۔ کہو تمہارے مائنڈ یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے دماغ تمہارے کنٹرول میں ہوتے، تمہارے مائنڈ تمہارے کنٹرول میں ہوتے، تو تم 15 منٹ بول کے اٹھائے تھے، 10 منٹ میں رکھ دیتے۔ لیکن یہاں پہ 1-1, 2-2, 3-3 گھنٹے گزر جا رہے ہیں، موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے ان سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے مائنڈ کو کنٹرول میں کر لیا۔ اور آج کل تو 5G 6G فکٹ کا نیٹ مل رہا ہے، رات رات بھر ریلز دیکھ رہا ہے، بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے، بیہودہ تصویریں دیکھ رہا ہے، فیس بک پہ لگے ہوئے، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے، PUBG کھیل رہے ہیں، 3 پتی کھیل رہے ہیں، اور کیا ہے؟ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ اس میں تو پورا کی پورا گاؤں بیٹھا ہوا ہے، 4 بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اور 50 کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، خدا کے لیے نوجوانوں موبائل کے فتنے سے دور ہٹو۔ اس فتنے نے تو پوری دنیا کو تباہ کر دیا، پوری قوم مسلم کو تباہ کر دیا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تیرا چہرہ اترا کیوں دکھ رہا ہے، چہرے پہ 12 کیوں بج رہا ہے، چہرے کا رنگ پھیکا، ایسا لگ رہا ہے کل سے نیند نہیں ہوئی۔ تو کہتا حضرت کیا بتاؤں، کل سے میسج ڈال کے رکھا، ابھی تک رپلائی نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ الگ ٹینشن، یہ الگ ٹینشن کی کہیں چڑیا دوسرے جال میں نہ پھنس گئی۔ آج کل تو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹے کہ چڑا چڑی کا کھیل بند کرو، نبی کے عشق میں جیو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو، دل کو اطمینان ملتا رہے گا، دل کو سکون ملتا رہے گا۔ بچو موبائل کے فتنے سے۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، عمر پوچھا کتنی ہے، کہا حضرت 25 سال۔ میں نے کہا 25 سال میں تو تجھے تاڑ کا تاڑ ہمالیہ پہاڑ دکھنا تھا، لیکن سونک کے کاٹا، گال اندر پھنسے ہوئے ہیں، آنکھیں بالکل باہر،
چلے تو ہانپنے لگے. میں نے پوچھا بھائی ہوا کیا؟ دوستوں نے بتایا حضرت بہت موبائل کا غلط استعمال کیا پوری صحت کے لیے. سگریٹ سے صحت گرتی ہے, کھرے تمباکو سے صحت تباہ ہوتی ہے, لیکن نوجوانوں سب سے زیادہ اگر صحت تباہ ہوتی ہے, جوانی متاثر ہوتی ہے, بدن کی قوت و طاقت ختم ہوتی ہے, تو موبائل کے گندے اور بیہودہ استعمال سے ہوتی ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کو نہیں سمجھتا؟ فری کا نیٹ تمہیں مل گیا, کونے میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے موبائل کے بیہودہ استعمال سے بچو, اور نہیں بچ سکتے تو ایسے موبائل ہی پاس میں مت رکھو جو تمہاری جوانی کو تباہ کر دے, جو تمہارے ذہنوں کو تباہ کر دے, جو تمہارے دماغوں کو الجھا دے. آج پوری قوم اس سے متاثر نظر آ رہی ہے, اس کا شکار نظر آ رہی ہے. میں کہتا ہوں ایسے بیکار لوگوں سے دور رہو, ماں باپ کی خدمت کرو. جو خود تو موبائل میں لگے ہو تمہیں بھی اس کی عادت ڈال دے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. کیا کہا؟ بیٹا سمجھ میں آ رہی کہ نہیں یار؟ بڑا ذہن آپ کو الجھا ہوا دکھ رہا ہے, ایسے میں مزہ نہیں آتا ہے. ماحول نہ بنے تو مزہ نہیں آتا ہے. صحیح میں ایک نعرہ لگاؤ تو تھوڑا سا لگے گا کہ لگاؤ. مجمع میں کوئی ہے یار دمدار؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ابھی تو میرا موڈ بنا ہی نہیں ہے تقریر کا. ابھی تقریر جو ہونی چاہیے شروع جو عنوان ہے اس کو تو میں آیا ہی نہیں ابھی. اور آپ کی اگر علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت رضوان فرمایا کرتے تھے, خطیب خود نہیں کہتا ہے, مجمع کہلواتا ہے. آپ بولو گے تو میں بولوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ایک ایک بات ذہن میں اتر رہی ہے. اب سنو, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. پہلی چیز قرآن کو دیکھنا. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. دوسری چیز کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. تیسری چیز اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. چوتھی چیز ان علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سرکار غریب نواز نے فرمایا علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور 5ویں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور کسی غیر عورت کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے. ماں باپ کے چہرے کو نفرت سے دیکھ رہا ہے, اور ادھر ادھر دل لگا کے اس کو جی بھر کے دیکھ رہا ہے, جبکہ اسے دیکھنا حرام, ماں باپ کو دیکھنا ثواب. ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو. سرکار غریب نواز فرماتے, اور سنو عبادت بھی کیسی کہ جو ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے غریب نواز فرما رہے ہیں اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور سرکار غریب نواز نے یہیں پہ بس نہیں کیا, بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک نوجوان تھا, بڑا بدکار تھا, لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے, اور تھا بھی وہ گنہگار, لوگوں سے بڑا الجھتا, جھگڑے کرتا, اور کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا. ایک دن مر گیا, لوگوں نے اسے قبرستان میں گاڑ دیا. اس کی میت میں بھی لوگ نہیں گئے. اس کے مرنے پر اس کی بستی والے خوش ہو گئے کہ چلو مصیبت گئی. لوگوں کو ستاتا تھا, بہت بڑا پاپی تھا, بہت بڑا گنہگار تھا, آج مر گیا. بھری جوانی میں نوجوان چلا گیا. اس کی ایک ماں تھی, بس وہی ایک اکیلی رونے والی تھی اس پر. اس ماں نے اس پر آنسو بہائے, لیکن پوری بستی اس کی موت پہ خوش ہو رہی تھی. اسی محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے. سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں اس بزرگ نے اس بندے کو خواب میں دیکھا, اور کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا.
سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اٹھے اور صبح اس کے گھر گئے اور جا کے ماں سے کہا کہ تیرا بیٹا تو بڑا پاپی تھا، گناہگار تھا، پورا شہر اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن بتا وہ کون سا نیک کام کرتا تھا؟ میں نے اسے جنت میں حاجیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ یقیناً میرا بیٹا پاپی تھا، گناہگار تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے بیٹے نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ جب بھی گھر سے نکلتا میرے ہاتھوں کو چوم کے نکلتا تھا، اور جب بھی گھر میں آتا تو میرے لیے کچھ نہ کچھ چیز لے کر آتا، پہلے مجھے کھلاتا پھر خود کھاتا۔ تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی کہ مولا میرے بیٹے کو حاجی بنا دے، لیکن حج نہ کر سکا اور چلا گیا۔ وہ کہتے فکر نہ کر، تیری محبت نے اور تیرے ادب نے اور تیری دعا نے تیرے بیٹے کو مرنے کے بعد حاجیوں کی جماعت میں شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں ہے، ماں اگر گناہگار بیٹے کے حق میں بھی ہاتھ اٹھا دے اور رب کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اللہ اس کے سارے پاپوں کو دھو دیتا ہے، اسے جنتی بنا دیتا ہے۔